کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا ایسا علاج نہیں ہے جو ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے. آج کل ڈپریشن، اسٹریس بین الاقوامی بیماریاں بنی ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو. اور میں بار بار کہتا ہوں نا، یورپ اور مغربی ملکوں میں اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے. اور وہاں کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں، بہت ہی آؤٹ ہوتے ہیں. وہ پھندے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت لٹک سکتا ہے. یہ یعنی اس طرح کے کیسز ہیں وہاں پہ. تو یہ دو آیتیں ایسی ہیں. نمبر 1، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو، جن میں ایک مشورہ بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کامیابی کے تمام اسباب. اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے، لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ کام کر لو فائدہ کم ہو، نقصان کا چانس نہ ہو، اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت. جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں. آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو، پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا. تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے، وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو، اس میں وظیفے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں. مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لے لیا، اس کے پازیٹو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے، تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لے، تردد والے کام کو مت کرو. یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے، اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے. جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان قوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو؟ پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو. قوت فیصلہ ہونی، ڈیسیژن پاور جسے کہتے ہیں،